جائے، دوسرے کو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، رسموں کے لیے، رواج کے لیے، کہ قبائلی رواج ہے، برادری کی رسم ہے، گاؤں کی رسمیں، تمام رسمیں ایک جگہ جمع کر کے اٹھا کر پھینک دیجیے، کوئی رسم نہیں چلے گی۔ شادیاں ہوں گی سادگی کے ساتھ ہوں گی، کم خرچے کے ساتھ ہوں گی، کوئی کروڑپتی ارب پتی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ذات کے ساتھ نوازے، لیکن شادیاں سادگی کے ساتھ ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کس دن کے لیے ہیں اور کس کے لیے ہیں؟ کیا ایسے ہی ممبر پر کھڑے ہو کر سنانے کے لیے یا خطبہ نکاح میں پیش کرنے کے لیے؟ اس کے بعد زندگی جو بسر ہوگی اپنی فرسودہ رسموں کے لحاظ سے، اپنے فضول کاموں کے لحاظ سے، اور اپنے جو رسم و رواج ہیں واہیات قسم کے، پلیز قسم کے، اس کے لیے زندگی بسر ہوگی، ان کی بنیادوں پر زندگی بسر ہوگی۔ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کس دن کے لیے کہا گیا؟ سب سے بڑھ کر بابرکت نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہوں۔ جس کا ارشاد ہے، ہم کوئی اپنے گھر کی باتیں نہیں سنا رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد طے کیا گیا، ہر نوجوان طے کر لے کہ ہم فضول خرچی اور اسراف سے اور بیہودہ رسموں سے، جس میں سے ہر رسم اس کے اندر کچھ نہ کچھ بیہودگی پائی جاتی ہے، اسراف پایا جاتا ہے، دکھاوا پایا جاتا ہے، تین چیزیں ہوتی ہیں، تینوں چیزوں پر اللہ کی لعنت۔ ہم ان تمام چیزوں سے بچیں گے، شادیاں اس طرح کریں گے، ہم یہ طے کر لیں، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، یہ نہیں کہ اسی پر ہم دوست جمائیں گے، لیکن بہرحال ہم اپنے علاقے کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ آج یہ جگہ بات کہی گی، جس علاقے میں بھی لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں، وہاں اللہ کا عذاب انشاءاللہ نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ اور جب عذاب نہیں آئے گا تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ وہاں اللہ کی رحمتیں ضرور اتریں۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون۔ اللہ تعالیٰ ظلم کر کے زبردستی بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا ہے جب تک وہاں کے لوگ اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ اور اصلاح کب تک؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک مجھ سے بن پڑے گا، جہاں تک مجھ سے ممکن ہو، ہم یہ کام کریں، ہمیں طے کریں۔ صرف جلسے کرنا بہت ہی، ہم اس کے داعی ہیں، جلسے خوب کیے جائیں، لیکن جلسوں کو ایک فیشن نہ بنایا جائے۔ جلسے ایک مقصد کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بھی یہی بہت اچھا ہے، ہمیں بہت اچھا لگا، مساجد میں ہوتا ہے، اس کے لیے پنڈال بنایا جائے گا، لائٹنگ ہوگی، تعارف ہوگا، فلاں اور وہ ساری چیزیں۔ کیوں جلسے کریں لیکن کم سے کم اخراجات پر، لوگ اچھی باتیں سنیں اور ایک عزم لے کر جائیں۔ اور مسجد میں جلسے کرنا اس لیے مبارک کہ مسجد خیر ہوگی باہر اب اللہ کی زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑا مسجد ہے، تو اس کی ایک اپنی فضیلت ہے، اس کا ایک اپنا تقدس ہے۔ اس طرح سے جلسے کیے جائیں، لیکن اتنا کافی نہیں، ہم اس کے بعد ایک پورا پروگرام بنائیں، مکاتب کے نظام کے تعلق سے پروگرام، خواتین کی تعلیم کے تعلق سے، تربیت کے لحاظ سے کیا ہے پروگرام، شادیوں میں اسراف اور فضول خرچی نہ ہو اس کے تعلق سے، بچوں کی کوئی ایک بچہ غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، قریب اور دور کا بھی ہو، کوئی ایک بچہ اور بچی بھی دینی بنیادی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں تو پڑھائیے، لیکن مکتب کا نظام بہت مضبوط کریں، افراد کم ہے تو افراد میں اضافہ کریں، اور خود ہی ان کے لیے تنخواہوں کا انتظام کریں، لیکن بہرحال زندگی بہت ہی ذہانت کے ساتھ بسر کی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امتحان دینے کے لیے ذہانت ہے، بی اے پاس کیا اور گریجویشن اس نے کیا، انجینئرنگ پاس، اس کے لیے ذہانت، سب سے بڑھ کر ذہانت کی ضرورت ہے زندگی بسر کرنے کی۔ یہ جس قدر ذہانت ہم سے چاہتی ہے، جس قدر امانت اور دیانت چاہتی ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اللہ رب العزت نے جس کسی کے حوالے کوئی امانت کی ہے تو جس کو امین بنایا گیا وہ اپنی امانت کو ادا کرے۔ ہم امین ہیں، امنا اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں امین امانت دار بنایا گیا، اور امانت کے طور پر ہمیں دین دیا گیا ہے، شہادت کے طور پر ہمیں قرآن دیا گیا ہے، نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس پورے اسلام کو ہمارے حوالے کیا ہے۔ ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی ایک ایک چیز کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اس سے بڑھ کر پانے والا کوئی نہیں۔ پھر انشاءاللہ جس طرح میں شروع میں بات بتائی تھی کہ وہ پاکیزگی اختیار کی جائے گی، اللہ تعالیٰ نیک کو پاک صاف رکھے، ہر طرح کا بوجھ جو انفرادی ہے، جو اجتماعی ہے، جو معاشرتی ہے، سارے بوجھ ایک ایک کر کے اٹھا دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، زندگی ہلکی پھلکی ہوگی،
زندگی مبارک ہوگی. اللہ تعالیٰ اس طرح کی مبارک زندگی اس پورے علاقے کو نصیب فرمائے. یہاں کے علماء کو، عوام کو، خواتین کو، مرد کو، بچوں کو جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو، جو مدارس میں پڑھتے ہیں، جامعات میں پڑھتے ہیں ان کو، اور خاص طور پر جو وارثین انبیاء ہیں ان کو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام رفقا کو بھی ان کے ساتھ ہمارا آنا ہو اور جانا ہو، سب کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہلکی پھلکی پاک صاف مبارک اور مطہر زندگی نصیب فرمائے. ہمارے آنے اور جانے کو اللہ تعالیٰ سچا آنا اور سچا جانا بنائے. آپ حضرات کے قیام کو اللہ تعالیٰ سچا قیام بنائے. وآخر دعوانا